والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن له حياة طيبة. وكان عثمان إذا وقف على قبر فبكى حتى يبل لحيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، جو ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اور ان کے آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پھر سے یہ موقع فراہم کیا کہ حاضر ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ سے قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اس مل جل کر بیٹھنے کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت جو نیک اعمال کریں گے، شرط ہے کہ وہ مومن ہوں. کہتے اللہ العالمین کہ ایسے بندے کو ہم صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے. اب اس کی تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا مفعول کا صیغہ ہے اور مومن اللہ رب العالمین کہا کہ اس شخص کی عبادت میرے نزدیک قابل قبول ہے جو مومن ہو، اور مومن یہ ایمان سے ہے. اللہ رب العالمین احد ہے، واحد ہے، موحد ہے، لا شریک ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے مومن کے ساتھ متصف کر دیا. یعنی اللہ ہمارا ایک، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے سینے میں بھی ایک ہی دل رکھا. دل کا جو ہے شریک نہیں کیا، اس کا ہمسر نہیں بنایا. جیسے جسم کے ہیں دو کانیں ہیں لیکن دل ایک ہی ہے. جیسے خود واحد ہے، اسی اس واحد کی جو توصیف ہے اس سے اپنے بندے کو متصف فرمایا اور کہا اے میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ تم میری عبادت کر سکو، اور جب تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں صاف ستھری زندگی عطا کروں گا. اللہ رحیم کو مشترک قلب پسند نہیں اور نہ ہی مشترک عمل پسند ہے. مشترک کے معنی ڈیوائڈ، ایک چیز کو بانٹا ہوا. آپ کھانا بانٹ لیجئے، پانی بانٹ لیجئے، دنیا کی ہر چیز بانٹ لیجئے، لیکن جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف میری عبادت ہونی چاہیے، اس میں کوئی شریک نہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے زمین اترتا ہے، اس کو جھانکتا ہے
اور اللہ کے انوار جو ہے مومن کے دل میں جو ہے گھر بساتا ہے، لیکن ہر دل میں اللہ کے نور اور اللہ کے انوارات جو ہے وہ نہیں اترتے۔ مثال کے طور پر شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، لیکن اسی چیز کو آپ دیکھیں، جب رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، تو میرا رب تو ان تمام فرشتوں کا مالک ہے، اس تمام کائنات کا مالک ہے، وہ رب پھر اس دل میں کیسے اتر سکتا ہے؟ ان کے انوارات کیسے اس دل میں آ سکتے ہیں جس دل میں کوئی اور پہلے سے ہو؟ یہ عبادت کے تعلق سے کہہ رہا ہوں۔ دل میں بہت ساری باتیں رہتی ہیں، لیکن ابھی جو باتیں ہو رہے وہ عبادت کے تعلق سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو اور ہماری عبادت کو خاص رکھا ہے اپنے لیے۔ اب اس دل کی مثال یوں بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کسی ڈیری میں چلے جائیے ایک برتن لے کے دودھ لینے کے لیے، اور آپ کے برتن میں جو ہے گرد و غبار ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے جو ہے دودھ پھٹ جائے گا، بیکار ہو جائے گا، تو وہ دودھ والا آپ کو کیا کہے گا؟ اس برتن کو صاف کر کے لاؤ پھر دودھ لینا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جب دودھ والا دودھ نہیں دے سکتا، تو میرا رب جو ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ اس دل میں، جس دل کے اندر پہلے سے کوئی رہتا ہو، اس دل میں جو ہے آپ کے انوارات نہیں آ سکتے۔ چنانچہ اس مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کا تجزیہ کرے، اس کی صفائی کرے، اور اس کی صفائی کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم کی تلاوتوں سے، استغفار سے، اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے سے، تبھی جو ہے یہ ممکن ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جب مومن بنایا ہے تو ہمیں دل فیک عاشق کی طرح ہمارا ایمان رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دل فیک عاشق جانتے ہیں کہ یہاں گیا اس کو پسند آ گیا، یہاں سے چل کر کہیں اور گیا کوئی اور پسند آ گیا، تو اس کی پسند جو ہے ایک چیز پر نہیں ٹکتی۔ ایسے لوگوں کو دل فیک عاشق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ موحد اور مومن وہ ہے جو ایمان لایا اللہ کے اوپر، تو صرف اللہ کے خیالات کو اور ان کے احکام کو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنے دل میں جگہ دے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اس دل میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو مومن کی دوسری صفت ہے قناعت۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جو رزق مقرر کیا ہے، اس رزق کے اندر آپ خوش ہو کر اپنی زندگی بسر کریں۔ اب اللہ نے ہمیں یہ دنیا میں پیدا کیا، آنکھیں کھولی تو دیکھا بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے شان و شوکت والے لوگ ہیں، لیکن میں غریب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی صورت میں اپنے سے غریب آدمی کو دیکھو کہ تم سے بدتر زندگی گزار رہا پھر بھی خوش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر جو جتنے کم روزی پر اللہ سے راضی ہوتا ہے،
کل آخرت میں حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین بھی اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہماری یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جب یہ زندگی دی ہے، اس امانت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، قناعت بھر روزی پا کر اللہ کا شکر ادا کرے، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اور اگر ہم حد سے زیادہ چاہت کریں گے تو شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرے گا، ہمارے دل و دماغ پر شیطان ہمیشہ مسلط ہے۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ دے رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، کوشش کرے اللہ کی ذات سے اور زیادہ لو لگائے کہ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ رزق حلال عطا فرمائے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ صبر۔ مومن کے لیے صبر نہایت ضروری چیز ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو اللہ رب العالمین کو اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سانسوں کو بند کر دے، ہمارے مال و دولت کو جو ہے بیکار کر دے، ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ کو اختیار ہے جب ایسے معاملات سامنے آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ اللہ کے سامنے صبر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے کہو یا اللہ تیری یہی مرضی تھی، تیری یہی مرضی تھی۔ اللہ رب العالمین جو ہے آپ کے صبر کرنے سے خوش ہوں گے۔ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی کو جب مارا جاتا تھا تو حضرت بلال حبشی عہد کے سوا اور کوئی لفظ اپنے زبان سے جو ہے استعمال نہیں کر رہے تھے، اپنے زبان سے نہیں نکال رہے تھے، زبان سے عہد کا لفظ تھا اور دل میں صبر کو جو ہے یقین کے ساتھ اور استمرار کے ساتھ جو ہے اخیر تک لے گئے۔ تو یہ صبر جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ صبر کو جو ہے بڑے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ چنانچہ چوتھی صفت جو ہے مومن کی وہ ہے عبادت الاستمرار مع خشیت اللہ، کہ ہم عبادت پر جمے رہے اللہ کے خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ۔ اب جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں نے بہت عبادت کر لی، میں تو نماز پڑھتا ہوں، چلو ایک گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ کہا کہ ڈرتے رہو، ڈر کر اللہ کی عبادت کرو اور کبھی اپنی عبادت پر اطمینان اور مطمئن نہ ہو۔ ہمیشہ یہ سوچو کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ ہمارا آخری عمل ہے، اب جو ہے ہو سکتا ہے میری جان چلی جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن منبر کے سامنے بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، امیر المومنین آپ عید کے دن کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مردودین میں سے ہوں۔ مجھے اللہ نے میری عبادتوں کو، میرے رمضان کے روزوں کو قبول کیا یا رد کر دیا، میں اس پشو پیش میں ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو،
اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے اس کی جو ہے کوئی کاٹ نہیں ہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہے ہماری عبادتوں سے زیادہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کتنی ہے, اللہ کی محبت کتنی ہے, آخرت کو ہم نے کتنا جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کتنا راضی کیا. ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب اللہ کے یہاں موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر سے گزرتے قبر کے پاس سے تو رونے لگتے. ایک مرتبہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور زار و قطار رونے لگے. کان عثمان اذا وقف على قبر فبكى کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے اوپر رونے لگے, کھڑے ہوئے وہاں پر اور قبر کو دیکھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. اور جب دوسرے صحابی نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ تو اتنا اس وقت بھی نہیں رو جب آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا اور آخرت کا جو ہے تذکرہ فرماتے ہیں. کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مومن کی سب سے پہلے منزل جو ہے آخرت کا وہ قبر ہے. اتنا روتے کہ داڑھیاں جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی تھی. تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں ہمیں اور آپ کو یہ بتایا, ان کی زندگیوں سے ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ سبق ملا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے کیا چاہ رہا ہے, ہم سے پیسہ دولت دنیا نہیں چاہ رہا ہے بلکہ ہماری جو ہے ہمارے سجدے مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین. ہماری عبادتوں سے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین چاہ رہا ہے کہ ہمارے یعنی اللہ کے بندوں کا آخرت بن جائے. ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ دنیا چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. یہ دنیا جو ہے کچھ دنوں کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. یہ دنیا ہم کو جو ہے روکے نہیں رکھ سکتی. اس دنیا کو ہمیں ایک نہ ایک دن الوداع کہنا پڑے گا. اس مٹی کا غذا بننا پڑے گا. ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہمارے جسم کے اندر جو گوشت ہے یہ گوشت جو ہے گل جائے گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, جب گوشت گل جائے گا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں کس بات پر فخر ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے محلات کے سپنے دیکھتے ہیں اور بڑی بڑی حکومتوں کو قائم کرنے کی سپنے اور خواب دیکھتے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ زندگی جو ہے کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے, اس لیے ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. آخرت میں یہ دنیا کی مال و متاع, یہ پوری دنیا کو ایک طرف رکھیے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ایک چھوٹا سا حصہ رائے کے دانے کے برابر یہ دنیا اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. دنیا دھوکہ ہے. ہمارے پاس بڑی بڑی ملازمتیں ہیں, ہمارے پاس جو ہے دنیا کی ہر ناز و نعمت ہے. اللہ نے ہمیں ہر قسم کا سکون عطا کیا ہے, چین عطا کیا ہے, اطمینان عطا کیا ہے. اس کے باوجود ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں. اللہ رب العالمین پوری دنیا اگر اللہ کی عبادت نہ کرے, اللہ کا ایک بال باقا نہیں ہونے والا, اللہ کا ایک ذرہ برابر ان کا نقصان نہیں ہونے والا.
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، دنیا سے بے نیاز، اپنے بندوں کی عبادتوں سے بے نیاز، دنیا کی ہر شے سے بے نیاز۔ اللہ رب العالمین نے اگر یہ عبادت رکھی ہے تو ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ تو ضرورت ہے اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنائیں۔ ضرورت ہے کہ اس دنیا میں رہ کر جو مختلف اقسام ہیں دین کے، اس کے اوپر عمل کرے۔ آج ہمارے پاس جو بھی مال و متاع ہے اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس مال و متاع کے چکر میں ہم نماز نہ چھوڑیں، اس مال و متاع کے چکر میں ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، اس مال و متاع کے چکر میں ہم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہ کریں، ایسا نہ ہو۔ جو رشتہ دار ہیں چاہے دور کے ہوں قریب کے ہوں، ان کا حق ہمارے اوپر ہے، ان حقوں کو ادا کریں۔ آج ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں، ہمارا بھائی بے نمازی ہے تو ہم 2-4 بار اس کو جا کے بولتے بھائی نماز پڑھ لے، بھائی آخرت بنا لے، اور 2-4 بار جب وہ نہیں آتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو اس بات کا گھمنڈ بھی ہے، میں تو دیندار ہوں۔ ارے پوری دنیا کی دینداری اور پورے دنیا کے لوگوں کے سجدوں کو ایک طرف جمع کرو اور اللہ کی خوشنودی کو ایک طرف جمع کرو، ایک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی خوشنودی یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تمہارے دلوں کے اندر جو ہے گھمنڈ نہ آئے، اللہ کی نافرمانی نہ آئے، اور جو ہے تمہاری عبادتوں کے اندر جو ہے شیطان کے وساوس وہ پیوست نہ ہو۔ چنانچہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں جو ہے جو حق ہے دوسرے مومن بھائی کے اوپر وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ تمہارا کام ہے ان حقوق کے بارے میں لوگوں کو بتانا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کو پائیں گے تو خوبصورت ہے، ورنہ یہ ذلیل کرنے والی، یہ رسوا کرنے والی، یہ شرمسار کرنے والی زندگی ہے کہ اللہ رب العالمین کل آخرت میں حشر کے میدان میں جب تمام بندوں کا حساب و کتاب ہوگا، ہم بھی اس لائن میں اور اس صف میں کھڑے ہوں گے، ہم سے بھی سوالات پوچھے جائیں گے، اور پورے دنیا کے لوگ جو ہے وہاں کھڑے ہو کر ہمارا تماشا دیکھیں گے۔ چنانچہ ایک بنی اسرائیل کے اندر بالم بن باورا بول کے ایک عالم دین تھا۔ بالم بن باورا بہت بڑا بزرگ اور مستجاب الدعوات ان کو کہا جاتا تھا۔ ہاتھ اللہ کے سامنے جب وہ دعا کرتے اور ہاتھ نیچے بھی نہیں کرتے، اس سے پہلے جو ہے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو ایسا شخص جب دعائیں قبول ہونے لگی اور مقبولیت بڑھنے لگی، ان کی خبریں جو ہے دور دراز علاقوں میں جانے لگی، تو اس بزرگ کے اندر جو ہے گھمنڈ آ گیا شہرت کی وجہ سے۔ قرآن نے اس چیز کو بیان فرمایا، مثلہ کمثل الکلب۔ جب گھمنڈ آ گیا تو اس کی دعا جو ہے قبول ہونا بند ہو گئی، اور اس کی شکل و صورت بگڑنے لگی، زبان جو ہے باہر لٹک گئی، زمین کو چاٹنے لگا۔ جس طریقے سے کتا زمین کو چاٹتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ زمین کو چاٹنے لگا۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں مثلہ کمثل الکلب اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو ہماری عبادتوں کے اوپر ہمیں اترانا نہیں چاہیے، ہمارے دلوں میں یہ خیال نہ آئے کہ میں اچھا مسلمان ہوں، فلاں جو ہے خراب مسلمان ہے۔ ہمارے اعمال یہ تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، اب قبول ہو رہے نہیں ہو رہے اس کا مالک تو وحدہ لا شریک ہے۔
اس کا مالک تو ہم اور آپ نہیں ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے یہ زندگی عطا کی اور اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آخرت ہماری بن جائے. آخرت کی فکر کرو میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے اس زندگی میں تمہیں جو سانسیں عنایت کی ہے، یہ سانسیں اللہ کی امانت ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے تم سے بھلائی کا تقاضا کر رہا ہے. اس لیے تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور تمام دنیا کے جو حقوق ہے، یعنی دنیا کے اندر جو رشتہ داروں کے حقوق ہے اس کو ادا کرو، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو، بھائی بہن کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرو. انبیاء علیہ السلام خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہمارے اوپر ہے اس حق کو ادا کر کے جو ہے اللہ کو راضی کر لے. یہی ہمارا رب ہم سے چاہ رہا ہے. یہ زندگی بہت مختصر ہے، اتنا مختصر کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے پہلے ہر گھر سے آواز آئے گی، کاری کی آواز. چھوٹی کاف سے کاف الف را یا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاری کیا ہے؟ تو کہا یہ نشید ہے، یہ مغنی ہے، گانا ہے. آج کس گھر میں جو ہے ٹی وی نہیں ہے، آج کس گھر میں جو ہے موبائلوں کے ذریعے سے گانے نہیں بجائے جا رہے ہیں. گھر تو گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، جتنے ممبر ہیں، ان تمام ممبروں کے پاس وہ موبائل ہے، یعنی چھوٹا ٹی وی بھی بول سکتے ہیں، اور تنشید کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھیے. ہم 20,000 25,000 30,000 روپے کا موبائل خرید سکتے ہیں. بس اوقات یہ دیکھا گیا، یہ میں کسی کو وہ نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال بول رہا ہوں. ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے مہینے کے 10,000 روپے ہے، لیکن اس کے پاکٹ کے اندر جو ہے جیب میں اس کے 60,000 65,000 روپے کا موبائل ہے. اور بس اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ موبائل کے لیے جو ہے قتل کر دیا گیا بہت سارے لوگوں کو. ماں باپ سے موبائل کے لیے پیسہ مانگا گیا، پیسہ نہیں ملا تو ماں باپ کی نافرمانی کر دی گئی. لہذا جو موضوع یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دنیا کی جو یہ زندگی ہے، اس زندگی کے چکر میں، اس زندگی کے اندر جو شیطانی وساوس ہے، ان وساوس سے ہم جو ہے دور رہے، اور جس کا جو حق ہے یعنی دینی اعتبار سے ان حقوق کو ہم ادا کریں. یہی ہماری زندگی سے چاہا جا رہا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ زندگی جو ہے اللہ رب العالمین نے جب ہمیں پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جن اور انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں پیدا کیا؟ لیعبدون، میری عبادت کرے. اب ہماری مومن کی پوری زندگی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو عبادت سے خالی نہیں ہے. ہم نے عبادت سمجھا مسجد میں آ کے سجدہ کرنے کو عبادت سمجھا، نماز پڑھنے کو عبادت سمجھا. لیکن مومن کی زندگی کا ہر گوشہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے مومن، تو پوری زندگی جو ہے عبادت ہے. سو رہا ہے عبادت ہے، کھا رہا ہے عبادت ہے، بیوی سے مل رہا ہے عبادت ہے، بیوی کو بوسہ دے رہا ہے عبادت ہے، ماں باپ کو
ہنس کر ان سے مل رہا یہ عبادت ہے، اور جو ہے ماں باپ کے دل کو تسکین پیدا پہنچانے کے لیے، ماں باپ کے دل میں تسکین پیدا کرنے کے لیے اچھی اچھی باتیں کر رہا وہ عبادت ہے۔ تو مومن کی زندگی جو ہے پوری عبادت ہے۔ بازار میں گئے، اسلام کے طور طریقے پر اگر ہم سامان خرید رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے بتایا اس طریقے پر تو وہ بھی عبادت ہے۔ مزدوری کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت سے انسان کی زندگی خالی نہیں ہے۔ اب جب انسان کی زندگی عبادت سے خالی نہیں ہے تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجئے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے تو اس کی عبادت کر کے اپنی آخرت سنوار لے، جنت کو آسان بنا لے۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر مومن کی زندگی میں اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کی جتنی زیادہ ان کو جو ہے خوش کرنے کے لیے اور ان کی جو ہے خدمات جو ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اتنی خدمت کرے کہ ان کی زبان تو زبان ہے، ان کے بال کے جو ان کے جسم کے اوپر جو یہ روم ہے، یہ بال ہے، یہ بال بھی آپ کے لیے جو ہے دعا کرے کہ میرے اس بچے کو اللہ معاف کر دے اور اس بچے کی جو ہے مغفرت فرما دے، اس بچے کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ نصیب کر دے۔ یہ اچھا چانس ہے ہماری زندگی میں۔ لیکن کیا ہے آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ بیوی آ گئی، اب ہم اپنی بیوی کے پلو میں جو ہے چھپنے لگتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو 30 سال 35 سال ہماری پرورش کیے، 6 مہینے میں سال بھر میں جو ہے اب ہم بیوی کی بات اتنا سننے لگے کہ ماں باپ سے الگ ہونے کو تیار ہو جاتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا سچ ہے، یہ کوئی بنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے۔ جو باپ اپنا خون پسینہ بہا کر آپ کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ رہ کر اپنی زندگی سنوار سکو، اپنی بیوی کی زندگی کو سنوار سکو اور جو ہے سماج کے اندر عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکو، یہ تمام چیز آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کرتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپا ان کے اوپر آتا ہے، جب ان کی ہڈیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ کام کاج کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، جب آپ کی مدد کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، تب آپ کیا کرتے ہیں؟ ابو اب جو ہے بہت دن ایک ساتھ رہ لیے، فیملی جو ہے بڑی ہو رہی ہے، ہم لوگ الگ رہنا چاہتے ہیں۔ اب جو خوددار ماں باپ ہوتا ہے وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے سوچ لو میری خواہش تھی کہ ایک ساتھ رہتے اچھا رہتا، لیکن بولے ٹھیک ہے سوچیں گے۔ پھر جب جاتا ہے بیوی کے پاس، بیوی پھر پن لگاتی ہے، پھر جب بیوی پن لگاتی ہے تو پھر ابو کے پاس آتے ہیں، کیونکہ 2-3 دن کا ٹائم رہتا ہے۔ آخر میں کوئی راستہ نکل آتا ہے اور اپنے ابو سے کہتا ہے، اپنی امی سے کہتا ہے کہ ہم الگ رہیں گے۔ ماں باپ صبر کر لیتے ہیں، لیکن اللہ وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ آج اگر تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو
نہیں پال سک رہے ہو، نہیں ان کو ان کے اخراجات نہیں اٹھا سک رہے ہو، تو کل تم بھی کسی کے باپ بنو گے، تمہاری بھی آل اولاد جو ہے تم کو اپنے گھروں سے نکال دے۔ ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے نفس کے غلام ہو چکے ہیں، اور نفس کے غلام ہونے کی وجہ سے ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ جو ہے اس دنیاوی زندگی میں جد و جہد کرتے ہیں، جس کے بنا پر ہمارا دلی اطمینان جو ہے، ہمارے دل کا جو چین و سکون ہے، اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا۔ سبب ہم ہیں۔ اگر دل کا سکون چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے، تو شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کر کے ہمیں معاشرے کو بھی جاننا پڑے گا، معاشرے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھی جاننا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جو انانیت ہے، جو گھمنڈ ہے، ان چیزوں کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ تو انانیت کے بنا پر بڑے بڑے بزرگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ذلیل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو شیطان جو ہے تسمہ لگاتا ہے، اس کے دل پر بیٹھ کر تسمہ لگاتا ہے، اس کے دل میں ایک بات پیدا کرتا ہے کہ تو بڑا عابد ہے، تو بڑا زاہد ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ تب جو ہے وہ منمانا عمل کرنے لگتا ہے، پھر اللہ کا ڈر اس کے دل سے جانے لگتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر اس کے دل سے جانے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ بول کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ عبداللہ بن عنق، ملک شام میں ایک اللہ کا بندہ، بڑا عابد و زاہد بندہ، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اللہ کی عبادت کر کر کے اللہ کو راضی کیا، اور جو ہے لوگ ان کو اپنا پیر ماننے لگے، اپنا شیخ ماننے لگے۔ چنانچہ ایک دن جو ہے شیطان دیکھا کہ یہ تو لوگوں کو جو ہے اچھائی کی طرف بلا رہا ہے۔ اب شیطان کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ کوئی بھی اچھا کام کیجئے تو شیطان جو ہے براہ راست آپ کے دل میں جو ہے وہ بات پیدا کرنا شروع کرتا ہے کہ آپ کچھ غلط کریں۔ کبھی آپ اگر اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے تو دوسرے راستے سے کسی انسان کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو وہ عبداللہ بن عنق کے سامنے سے ایک لڑکی گزری، بڑی خوبصورت لڑکی، بڑی حسین و جمیل۔ اب یہ شیخ صاحب، پیر صاحب جو تھے، ان کے دل میں یہ بات پیدا آ گئی کہ بھائی لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمل کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے، پرہیزگاری بھی ضروری ہے۔ صرف عمل کریں گے، پرہیزگاری نہیں، تو یہ عمل بھی ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گی۔ چنانچہ وہ عابد آدمی، وہ شیخ آدمی جو ہے اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور آ کر دیکھتا ہے کہ ایک سوروں کا ریور ہے، ایک جماعت ہے۔ تو اس ریور کے پاس آ کر وہ عورت، وہ لڑکی جو ہے رک گئی، اور وہیں پر کٹیا ہے، کٹیا میں چلی گئی۔ تو یہ بھی پیچھے پیچھے شیخ صاحب گئے، ان کے والد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو جا کر سلام کیا۔ بہرکیف اصل میں سلام جو ہے، اسلام میں جو سلام ہے، یہ سلام کے اندر کچھ مسائل ہے۔ جیسے غیر قوم کوئی سلام کرے تو، یا پھر غیر قوم سے ملنا ہو تو کیا بولے، تو لفظی اعتبار سے اس سلام کے اندر کچھ چینجنگ آتی ہے، لیکن ہے سلام وہ بھی۔ تو جا کر ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی سے مجھے عشق ہو گیا ہے، یا پھر مہذب الفاظ میں کہیں تو آپ کی بیٹی مجھے پسند آ گئی، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ عیسائی تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری بیٹی سے نکاح کرو گے، لیکن شرط ہے کہ یہ جو سوروں کا ریور ہے
یہ سوروں کے ریور کی تمہیں دیکھ بھال کرنا پڑے گا۔ کون تھا وہ؟ عابد آدمی، زاہد آدمی، اپنے عمل سے اپنے رب کو راضی کرنے والا شخص، لیکن شیطان کے وسوسے میں آ گیا، اور آنے کی وجہ سے جب وہاں پر پہنچا تو اس آدمی نے کہا کہ تمہیں جو ہے سوروں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کے ساتھ پرہیزگاری ہونی بھی ضروری ہے۔ اگر پرہیز نہیں ہے، صرف عمل ہے، تو پھر جو ہے اللہ ہم سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا ہم اور آپ نہیں جانتے، ہم اور آپ نہیں بول سکتے کس کے عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا، لیکن کہنا ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے عملوں میں جو ہے ایک پختگی آنا چاہیے، ایک مضبوطی آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے اعمال کی جو پختگی ہے اس کو اور مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شیطانی وسوسوں سے ہماری اور آپ کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں ادا کیے، سنتیں ادا کر لیں۔